نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمۃ واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک انٹلیکٹ کے چینل سے آج کے پروگرام وجود باری تعالیٰ اور عقلی توجیحات کے حوالے سے سانول عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیزان من، جیسا کہ موضوع کی مناسبت سے وجود باری تعالیٰ اور عقلی توجیحات، یہ موضوع اپنے نسب میں نیا نہیں ہے۔ اس کی ابحاث انسان کی تاریخ جس قدر قدیم ہے اتنی ہی قدیم ہے، مگر آج تک انسان اپنے مکمل علوم کے ساتھ وجود باری تعالیٰ کی حقیقت سے انحراف نہیں کر سکا، اور اس کی جتنی بھی کوششیں رہی ہیں وہ ابھی تک بھی اپنے آپ کو کسی ایسی پوزیشن پہ نہیں لایا کہ وہ مطمئن ہو سکے۔ روز نت نئی انداز، نت نئی تحقیق، نت نئے علمی حوالوں سے وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف ہے، مگر آج تک وہ اپنے آپ میں وہ طمانینت کا احساس نہیں پیدا کر سکا جو خدا کے بغیر ہو۔ اس حوالے سے آج کا ہمارا پروگرام کافی علمی رہے گا، اور اس کے لیے جو ہمارے ساتھ آج مہمان موجود ہیں بہت ہی بہترین اسکالر ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر اسلامی حوالے سے اور اس کے علاوہ سیاسی حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو اسلامی تجزیے ہیں وہ کافی علمی اور پرمغز ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آج ہوں گے رضوان خالد چودھری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کا۔ تو عزیزان من، جو بھی انسان کی تاریخ ہے، یعنی جو جدید فکر ہے، وہ خدا کے تصور کو اضافی قرار دے رہی ہے آج، اور وہ کوئی بھی ایسا نظام یا کچھ بھی ایسا تخلیق کرنے کی چاہ میں ہے جو خدا کے بغیر ہو، مگر اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تصور خدا ہے یہ کسی خوف کی پیداوار ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب انسان علمی حوالے سے کائناتی آفات کے مقابلے کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا، اور وہ علمی طور پر اس قابل نہیں تھا کہ ان چیزوں کی توجیحات یا ان کے لیے کوئی لائے عمل اختیار کر سکے، اور اسی وجہ سے بہت سے ایسے غیر مرئی احساسات جیسے بھوت پریت، فرشتے، اور اس کے ساتھ یہی خدا کا تصور بھی جڑا ہوا ہے۔ مگر آج انسان اس قابل ہو چکا ہے علمی حوالے سے کہ وہ ان تمام اپنے خوف کی نفسیات کے اوپر قابو پا سکتا ہے، اور اپنے آپ میں ایک صلاحیت، اپنے اطوار، اپنے نظام متعین کر سکتا ہے۔ دوسری طرف مذہبی حلقے ہیں جو تصور خدا کو عقلی و غیر عقلی توجیحات سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ ایک ایمانی تقاضا ہے، اور خدا کو ماننے والے اور نہ ماننے والے جو عقلی توجیحات کے مطابق مانتے ہیں اور جو بالکل نہیں مانتے، وہ دونوں ایک ہی پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس کا یعنی خدا کے وجود کا صرف اور صرف ایمان لانے سے تعلق ہے۔ تو اس حوالے سے بہت سی ایسی باتیں کی ہی جا سکتی ہیں جو تاریخ کا حصہ ہیں، اور ہر دور میں انسان نے وہی چبائی ہوئی باتیں جو ہیں ان کو بار بار دہرایا ہے۔ آج تک انسانی فہم اور علمی بلندیوں کے باوجود بھی کوئی ایسا نیا سوال نہیں تراش سکا
جو آج سے پہلے کے انسان نے نہ کیا ہو اور وہ تاریخ کا جز نہ ہو۔ تو انہی باتوں کے ساتھ میں رضوان خالد چودھری صاحب سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے تو تصور خدا جو آج بڑی شد و مد کے ساتھ جو ہے نا سوال کیا جاتا ہے اور اس پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ تصور خدا کیوں ضروری ہے، آج جدید فکر جو ہے وہ اسے اضافی قرار دے رہی ہے، تو وہ اس کے مطلب مطابق یہ رضوان خالد چودھری صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے کہ یہ تصور خدا کیوں ضروری ہے۔ اس بارے میں تو میں ایک نہایت مختصر سی اچھا بات چودھری کروں صاحب، گا۔ آپ مجھے لگتا ہے آپ جہاں سے جو ہے نا وہ ایک کوئی اور ویڈیو چل رہی ہے، یہی ویڈیو میری چل رہی ہے اور اس کی آواز ڈبلنگ میں آ رہی ہے، وہ آواز کم کر دیں جی میں ہیڈ فون لگا لیتا ہوں۔ جی کیونکہ وہ آواز دوبارہ جو ہے نا پلٹ کے میری طرف آ رہی ہے۔ جی اچھا، یہاں اور میرے پاس میں اپنے کوئی ویڈیو نہیں چل رہی ہے۔ ناظرین سے گزارش کرتا چلوں کہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ اور سوالات کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور مجھے بھی انتہائی خوشی رہے گی کہ اگر کوئی علمی حوالے سے کوئی گفتگو میں آپ شریک ہونا چاہیں یا اپنے تاثرات بتانا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ جی سر، کہ تصور خدا کی کیا اہمیت ہے اور کیوں ضروری ہے؟ جی دیکھیے، میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ میں اس سوال کا نہایت مختصر سا جواب دینا چاہوں گا۔ خدا کے تصور کی یا خدا کے تصور کی ضرورت ہی نہ ہوتی ہمیں اگر ہم اپنے بارے میں جانتے ہوتے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہم یہاں کیوں ہیں۔ بنیادی طور پہ جو ہم خدا کی بات وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہمارے پاس اپنے متعلق سوالات جنم لیتے ہیں یا اپنے متعلق جواب موجود نہیں ہوتا، تو پھر ہم وہ جواب ڈھونڈنے کی کوشش میں ہی کبھی کائنات کی کھوج کر رہے ہیں، کبھی اپنے اندر کھوج کر رہے ہیں، کبھی اپنی اس دنیا سے باہر یعنی کائنات کے اندر جا رہے ہیں۔ ہمارے یا آثار قدیمہ والے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے ہی متعلق سوال ڈھونڈنے کے لیے مختلف جگہوں پہ کھدائی کرتے ہیں۔ آرکیالوجی والے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ ان ساری کوششوں کے پیچھے ہمارے ابھی پچھلے ہفتے شاید کچھ عرصہ پہلے ہم نے مریخ میں وہ روبوٹ اتارا ہے جو وہاں پہ زندگی کی تلاش کرے گا، کیونکہ خیال یہ ہے کہ زمین پہ زندگی باہر سے آئی ہے۔ تو اس سارے سوالوں کے، اس ساری کھوج کے پیچھے، کائنات سے متعلق ہماری کھوج سے پیچھے، آثار قدیمہ یا آرکیالوجی سے متعلق کے علوم میں ہماری کھوج کے پیچھے جو احساس موجود ہے وہ اپنے ہی بارے میں تجسس ہے کہ میں کہاں سے آیا، میں یہاں کیوں ہوں، میں یہاں سے آگے میرا سفر کہاں تک پہنچے گا، کیوں پہنچے گا۔ یہ سارے سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب ہم ابھی تک ڈھونڈ نہیں پائے ہیں اپنی کوشش کے تحت۔ تو جو بھی اس سوال کا جواب ہمیں دیتا ہے اسے ہمیں ریلیونٹ لینا پڑے گا۔ تو ان سوالوں کے جوابات کیا ہمیں سائنس دے رہی ہے، کیا ہمیں ہسٹری کا علم ہمارا دے رہا ہے، کیا ہمیں کائنات سے متعلق جو ہمارا علم ہے یا اپنے ہی نفس سے متعلق، اپنے ہی جسم سے متعلق جو علم ہے، وہ ان سوالوں میں سے کسی ایک سوال کا جواب بھی ہمیں نہیں دیتا۔ اور جو دیتا ہے ہمیں اس سوال کا جواب تو ہم اس کو ایک مفروضے کی شکل میں مان لیتے ہیں۔ سائنسی طریقہ کیا ہے؟ سائنس میں طریقہ تحقیق میں ہم بیسیکلی کوئی بات فرض کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ ہمارے سامنے ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، ہم اس سوال کا کوئی جواب فرض کر لیتے ہیں، اس کو ہم مفروضہ کہتے ہیں، ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جب ہمارے پاس ہمارے سوالوں کے جواب موجود نہیں ہیں تو جو مجھ سے متعلق، میری شروعات سے، تخلیق سے متعلق، تخلیق سے پہلے سے متعلق، میری موت کے بعد سے متعلق جو ان سوالوں کے جواب دے گا، جو یا دے رہا ہے، جو جن کے جوابات میرے پاس نہیں ہیں، تو میں ان کو مانتے ہوئے خدا کا تصور لازم کر لیتا ہوں، اور ہر انسان لازم کر لیتا ہے، کیونکہ وہ تجسس میرے اندر، ہمارے اندر، انسان کے اندر بدرجہ ایتم موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانے، اور اس جاننے کی کوشش کی بنیادی کڑی خدا کا تصور ہے۔ نہیں سر، جیسے آپ نے اس تجسس کی بات کی کہ تجسس کے نتیجے میں جو ہے انسان
یعنی لا علمی کہاں پہ دلالت کرتی ہے کہ تصور خدا، یعنی جو لا علمی ہے وہ تصور خدا پہ کہاں کیسے دلالت کرتی ہے؟ کہ ہم کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے اور وہ چیز ہمیں کہیں سے بتائی جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تصور خدا پہ دلالت کرتی ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ خود اپنے سے متعلق آپ مجھے بتائیے، آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ اپنے آغاز سے متعلق کیا جانتے ہیں؟ آپ بتائیے مجھے، آپ اپنے آغاز سے متعلق سائنس، سارے آج کے علوم کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ کے متعلق بتا رہے ہیں، آپ اپنے متعلق کیا جانتے ہیں زیادہ سے زیادہ؟ آپ تو یہ جانتے نہیں ہیں سر، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ میری لا علمی جو ہے، یعنی جو ہم انسان کی لا علمی ہے من حیث الانسان، کہ ہم جو اپنے آج کے مکمل علوم کو بھی سامنے رکھیں، تو ان تمام کے نتیجے میں یعنی یہ بات کیسے دلالت کرتی ہے کہ بھی میری لا علمی خدا کے وجود پہ دلالت کرتی ہے؟ دیکھیے، ایک طرف آپ کے پاس کوئی جواب موجود نہیں ہے، دلالت تو یوں کرتی ہے یہ بات کہ جب آپ کے پاس اپنے متعلق، اپنے آغاز سے متعلق آج تک کی ساری انسانی کوششوں کے باوجود، اتنے علوم حاصل کر لینے کے باوجود، دنیا کے کناروں سے نکل جانے کے باوجود آپ اپنے متعلق کچھ نہیں جانتے کہ آپ کہاں سے آئے، کیوں ہیں یہاں، جبکہ دوسری طرف ایک آپ کے پاس موجود ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ خدا ہے، اس خدا نے آپ کو آپ کے متعلق کچھ بنیادی باتیں بتا دی کہ آپ کی شروعات یہ ہے، آپ کا انجام یہ ہوگا، آپ یہاں اس لیے موجود ہیں اور ان حقائق کے ساتھ موجود ہیں۔ جب آپ کو وہ بتا دیا تو سائنسی طریقہ کیا ہوگا اس بات کو چھان بین کرنے سے متعلق؟ وہ یہ ہوگا کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ واقعی جو وہ بتا رہا ہے، یعنی یہ تو ثابت ہو گیا کہ کوئی ایک ایسی شخصیت موجود ہے، یعنی اب ہم فرض کر رہے ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے ہمیں کہ ایک شخصیت ہے جو اپنے انبیاء کے ذریعے تمہیں ان سوالوں کے جواب دے رہا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے بصورت دیگر، اپنے تمام تر علمی ترقی کے باوجود آپ کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہیں، اور فرض کر لیا کہ جو جواب ہمارے پاس موجود ہیں ایک شخصیت ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ تمہارا آغاز ہے، تو ہمیں اس جوابوں کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ کیا وہ دلیل کے طور پہ، یعنی کیا ہم اس کو ابتدائی دلیل مان کے چل سکتے ہیں کہ مفروضہ مان کے چل سکتے ہیں کہ شاید ٹھیک ہے، چلیں فرض کیجئے کہ جو سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں تھے، اگر یہ مذہب دے رہا ہے یا یہ نبی کوئی جو کہتے ہیں، جو فرماتے ہیں کہ مجھے تو تمہارے خالق نے بھیجا ہے، تو ہمیں اس کی بات کو ایک مفروضے کے طور پہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ سائنسی طریقہ کار کیا کہتا ہے، آپ مجھے بتائیے۔ نہیں، سائنسی طریقہ کار جو بھی آپ کا مشاہدے اور تجربے کے نتیجے میں جو علم ہے آپ کے پاس، اور اس کے علاوہ جو آپ فرض کر رہے ہیں کسی بات کو کہ بھی اس کو ہم فرض کر لیتے ہیں، تو اس فرض کو بھی کرنے کے لیے کوئی جواز تو ہونا چاہیے نا، کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی دلیل، کوئی جواز، کوئی وجہ ہونی چاہیے اس کی۔ تو جب تک وہ دلیل، وہ جواز یا کوئی وجہ جو ہمارے سامنے نہیں آئے گی، وہ بات کیسے واضح ہوگی؟ اور جب ہم کسی بات کو، کسی موضوع کو علمی حوالے سے ڈسکس کرنا چاہیں تو علمی حوالے سے بات مشاہدات، تجربات، احساس، حسی علوم کے دائرے میں آئے گی تو تب مانی جائے گی۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کو جو ہے نا واضح کیجئے۔ اور جی دوسرا جو ایک مذہبی حوالے سے جو جوابات ہمیں دیے جا رہے ہیں، یعنی کہ انسان کو جو کی ابتدا سے متعلق کوئی بات کی جا رہی ہے یا انتہا سے متعلق، اس کائنات کی ابتدا و انتہا سے متعلق بات کی جا رہی ہے، تو اس سے انسان کیسے مطمئن ہوتا ہے کہ انسان کی جو تجسس والی حص ہے اس کو کیسے تسکین پہنچ سکتی ہے، جبکہ بہت سے نظریات، بہت سے مذاہب کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ کے دوسرے سوال کی طرف تو ابھی آتے ہیں دوبارہ، جی وہیں جی پہلے سوال پہ واپس چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سائنس بھی کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات فرض کرتی ہے جس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہوتا۔ اگر میں آپ سے کہوں، سائنسدان سے کہوں کہ مجھے میری تخلیق کی یا ابتدا کے متعلق بتائیے کائنات سمیت، یعنی جب میں اپنی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ابتدا کے بارے میں بتائیے، تو وہ کہے گا کہ بگ بینگ جب ہوا تھا، بگ بینگ سے پہلے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ پہلے کیا تھا، وہ کہیں گے کہ نیبولا یا جو بھی اس کا نام ہوگا وہ تھا۔ میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ اس سے پہلے کیا تھا، تو ان کے پاس چونکہ اس سوال کا جواب نہیں ہے تو وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ تو کچھ نہیں سے
کچھ بننے کا سفر جو ہے اس کے بارے میں سائنس نے کیا فرض کیا ہے؟ یعنی آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات فرض کر کے آگے چلنی پڑتی ہے، اور اس مفروضہ پھر وہ اپنے آپ کو ثابت کرتا چلا جائے گا. جیسے وہ امام ابو حنیفہ والی بات میں آپ سے پوچھوں کہ 5 سے الٹی گنتی گنیے، تو آپ کہیں گے 5 سے پہلے 4، 4 سے پہلے 3، 3 سے پہلے 2، 2 سے پہلے 1، 1 سے پہلے. آپ نے ایک تو فرض کیا ہے تو آگے 1 اور 1 2 ہوئے، اور پھر 2 اور 2 4، اور وہ سارے کا سارا علم العداد شروع ہوا. لیکن آپ نے یہ ایک کیسے فرض کر لیا؟ ایک تو پھر بھی آج بھی آپ کا مفروضہ ہی ہے. یعنی آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات پہلے فرض کر کے آگے بڑھائیں گے، تو پھر وہ بات سے بات بڑھتی چلی جائے گی اور دلیل پہ دلیل آتی جائے گی. آخر میں ثابت ہوگا کہ ہمارا جو ایک فرض کیا ہوا تھا یہ ضروری تھا، اس کے بغیر تو بات شروع ہی نہ ہوتی. یعنی عدد شروع ہی، یعنی کچھ شروع ہی نہ ہوتا نا اگر آپ ایک فرض نہ کرتے. تو ایک کہاں سے آیا، کیا ہوا؟ اسی طریقے سے یہ نیبولا والی بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ کہیں سائنس نے بھی فرض کی ہوئی ہے. ہم 1 منٹ کے لیے، 1 لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں، یہ تو ہمارے بیچ طے ہو گیا کہ ہمیں اپنے بارے میں کسی نہ کسی وجہ سے، ہماری اپنی ساخت کی وجہ سے ہمارے اندر تجسس موجود ہے. اور اسی تجسس کو بنیاد بناتے ہوئے قرآن پاک یا اللہ یا مذہب اپنی جو بیان ہے، جو ہمارے لیے پیغام ہے، اس کو آیات کا نام دیتا ہے. آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، یا نشانی کا مطلب ہوتا ہے دلیل. یعنی خدا بھی جو ہم نے فرض کیا کہ وہ ذات، وہ شخصیت وہ موجود ہے، فرض کیجئے، تو وہ بھی ہم سے اندھا دھند منوانا نہیں چاہ رہا. اگر فرض کیجئے ہم 1 لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ قرآن یا اس سے پہلے کی کتابیں، وہ ان کو 1 لمحے کے لیے ہم قرآن کی ہی بات کرتے ہیں کہ یہ اسی خالق کا کلام ہے جس نے مجھے پیدا کیا، ہم یہ فرض کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو کیا وہ ہم سے اندھے ایمان کی مطالبہ کر رہا ہے؟ وہ تو واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ جسے ایمان لانا ہے روشن دلیل سے ایمان لائے، جسے گمراہ ہونا ہے روشن دلیل سے گمراہ ہو، بے شک اللہ دیکھنے اور سننے والا ہے. تو اس سے تو ایک بات ظاہر ہو گئی کہ اسے مجھ سے اندھے بہرے ایمان کا نہ مطالبہ ہے، نہ اس کی مجھ سے توقع ہے. وہ تو بار بار مجھ سے دلیل کے ذریعے بات بنوانا چاہتا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے، کیا اور تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وغیرہ وغیرہ. یعنی وہ بار بار ہم سے مدلل انداز میں ہی بات کر رہا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے؟ آپ تو قرآن پاک کے طالب علم ہیں اور اچھے ماشاءاللہ. کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، شاید 187 بار. تو صرف غور و فکر کی ہی بات ہے. اور اگر آپ غور و فکر سے یا دلیل سے کے لفظ والی یا ان الفاظ والی جن سے دلیل کا شائبہ ملتا ہو کہ دلیل دی جا رہی ہے، ان کو الگ کریں تو وہ تو 700 سے زیادہ بار تلقین بنتی ہے دلیل کی. یعنی وہ تو ہم سے اسی سائنسی طریقہ کار سے ہی منوانا چاہ رہا ہے. جب وہ کہیں بات کرتا ہے کہ کیا تم، یعنی جب بات چل رہی ہے، فرض کیجئے کہ وہ اقطار السماوات والارض، اقطار کی بات چل رہی ہے. اقطار آپ کو پتا ہے کہ وہ قطر سے نکلا، قطر زمین کا ریڈیس ہے. تم اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتے مگر طاقت کے بغیر. تو یہ ایک بات اب ہم جانتے ہیں، یہ اس وقت تو نہیں جانتے تھے، اب ہم جانتے ہیں کہ زمین کے قطر سے، زمین کا جو قطر اقطار کی، یعنی اس زمین کے، یعنی اس ساری کائنات کے آسمانوں کے اقطار سے نکلنے کے لیے ایک خاص فورس چاہیے ہوتی ہے. ورنہ یہ گریوٹی کی شکل میں، یعنی ان کے اندر ایک خاص قسم کی گریوٹی ہوتی ہے جس کو آپ کشش شکل کہتے ہیں. ہر سیارے کی، ہر ستارے کی، سماوات کی، یعنی اپنی کشش شکل ہے، اس سے نکلنے کے لیے ایک خاص فورس چاہیے. یعنی آپ کو اب ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہے. اللہ نے کہا تھا، یعنی یہ قرآن پاک یہ بات کہہ رہا تھا کہ تم اس کے بغیر نکل نہیں سکو گے. تو یہ ایک دلیل ہو گئی نا. جبکہ 1400 سال پہلے ہم یہ اس بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کسی شخص کو یہ بھی پتا ہو کہ زمین کا کوئی قطر بھی موجود ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ تجسس تو ہمارے اندر بدرجہ اتم موجود ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں جاننا ہے. جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو چونکہ ہم اس کائنات کا حصہ ہیں، تو ہم اس کائنات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں لاشعوری طور پہ. لیکن ہر کوشش کے پیچھے، ہمارے تمام علوم کے پیچھے در حقیقت یہی جذبہ موجود ہے کہ ہم اپنے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں. اور چونکہ ہمیں اپنے بارے میں باوجود کوشش کے جواب نہیں مل پاتے ہیں، تو ہمیں مذہب کو ایک مفروضے کے طور پہ مان کے